دنیا کی پراسرار ترین علاقے ہو رہا جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کی حساب سے جس اوج کمال پر پہنچ چکا ہے وہ حیران کن ہے۔ جن باتوں اور سائنسی ایجادات کا تصور 200 سال پہلے تک محال تھا، آج وہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اور ایسی اشیاء ہمارے عام ضروریات میں شامل اور ہماری استعمال میں ہے کہ جن کو ہم عجائبات میں شمار نہیں کرتی، مگر آپ سے 100 سال پہلے تک یہ چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہونا تو درکنا ان کے بارے میں سوچنا بھی محیر الخوٹ سمجھا جاتا تھا۔ انٹرنیٹ، موبائل فون، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ سے آگے بڑھ کر آئی فون اور ٹیبلٹ، پی سی جیسی ایجادات آج ہماری نوجوان نسل یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی استعمال کی عام سے اشیاء کی حیثیت رکھتی ہے۔ دوسری جانب صحت کے معاملات میں نئی مشینیں جیسے الٹرا ساؤنڈ اور ایم آر آئی کے ذریعے امراض کی جدید ترین تشخیص کا نظام میڈیکل سائنس کی ترقی کا مظہر ہے۔ رپورٹس آپ سماعتوں کے بعد ہوٹلوں میں گاہکوں کی خدمت میں مصروف نظر آتی ہے، بعد آپ مصنوعی ذہانت تک جا پہنچے ہیں۔ اس طرح انسان خلا کی وسعتوں کے بارے میں تحقیق کی میدان میں کائنات کی اسراروں کا کوچ لگاتے لگاتے چاند کے بعد مریخ اور اس سے بھی آگے اپنے نظام شمسی کی حدود سے باہر بھی راکٹ اور ہوائی گاڑیاں بھیجنے کے قابل ہو چکا ہے۔ عرض آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر اور پاتال کی گہرائیوں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جیسے ہم کو ارض کہتے ہیں اور جس پر ہم بستے ہیں، ابھی بھی بے شمار ایسی چیزیں اور جگہ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے۔ برمودا ٹرائی اینگل کا نام ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں نے سنا ہی ہوگا۔ آج بھی سائنسدان اس کے متعلق صحیح طور پر جاننے سے قاصر ہے۔ اسی طرح اہرام مصر کے بارے میں بھی مکمل معلومات ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی۔ برمودا ٹرائی اینگل اور اہرام مصر کے علاوہ بھی ہماری اس زمین پر بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جن کی تشریح کرنے سے سائنس عاجز ہے۔ ایسی ہی چند مقامات کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، برج واٹر ٹرائنگل۔ برج واٹر ٹرائنگل 200 اسکوائر میل پر محیط ہے اور امریکی ریاست میساچیوسیٹس کی جنوبی مشرق میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مفوق الفطرت مخلوقات اڑن تشترو جن بوتو آتشی بگول و غیر سائنسی مظاہر جن کے سائنسی کوئی توجیہ پیش نہ کر سکی، برپانی انسانیوں، بڑی بڑی اژدہوں اور دیوہیکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلی 1970 عیسوی کے عشرے میں لورین کولمین نامی ایک کریٹوزوالوجسٹ مفوق الفطرت مخلوقات کے بارے میں جاننے کا علم رکھنے کے ماہر نے اپنی کتاب میسٹرس امریکہ میں کیا۔ یہاں ایک حصہ سوام کہلاتا ہے۔ روایت کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحی رہتی ہے۔ برج واٹر ٹرائنگل میں مختلف چٹانیں اور جنگلی بھی واقع ہے۔ ان چٹانوں کے نام ڈاکٹن راک اور پروفائل راک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کی تاریخ کردار اناؤن نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار اعزاز کے طور پر پائی تھی۔ مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئی ایک شخص کی تشبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے۔ برج واٹر ٹرائنگل میں واقع پری ٹاؤن پال ریور اسٹیٹ فارسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ نیز یہاں نہ صرف لوگ کی خودکشیاں کرتے تھے بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور شیطان کی پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانیاں کیا کرتے تھے۔ برج واٹر ٹرائنگل کی حدود کے اس پاس رہنے والے اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتریا پراسرار جانور اور انسان اور ان کے علاوہ بھوت اور بدروحی اور جانوروں کی مسح شدہ لاشیں بھی دیکھی ہے۔ ہوکر موک سوام کے علاقے میں برپانی انسانوں کا مسکن اور دیوہیکل پرندوں کو بھی اڑتی ہوئی دیکھی جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ ان پرندے پر 8 سے 12 فٹ چوڑائی بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک دعویٰ نارٹنی کی ایک پولیس سارجنٹ تامسن ڈراؤنی نے بھی کیا۔ اس دعوے کی اہمیت یہ ہے کہ سارجنٹ تامسن نے اس دعوے کی باقاعدہ اپنی سرکاری رپورٹ میں درج کیا۔ 1998 عیسوی میں مقامی پولیس کو 2 واقعات کی چان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی، جن میں ایک گالی اور کچھ بیچڑیوں کے پاؤں کی کٹی مسیح شدہ لاشیں جنگل میں مختلف جگہوں پر پائی گئی تھی۔ روایت مشہور ہے کہ جب مقامی قدیم قبائل یورپ سے آنے والوں کے آگے مغلوب ہو گئی تو انہوں نے صدیوں پہلے اس علاقے کی بد دعا دی تھی۔ اس وقت سے یہ جگہ عصب زدہ ہو گئی۔
ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ کے دوران ان قبائل سے اپنے بادشاہ کی مقدس کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی تلوار گم ہو گئی تھی، جس کی پاداش میں وہ مغلوب کر دی گئی۔ نمبر 2، بینن گیٹن ٹرائنگل۔ اس جگہ کو یہ نام نیو انگلینڈ نامی کتاب کے مصنف جوزف ایسٹرو نے 1992 عیسوی میں ایک ریڈیو نشریات کے دوران دیا تھا۔ اس کا مقصد یونان کی ایک پہاڑی ریاست ورمونٹ کی جنوب مغربی علاقے میں 1920 عیسوی سے 1950 عیسوی کے دوران لاپتہ ہو جانے والی لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منسوب کرنا تھا۔ یہ نام پھر مزید 2 کتب کے ذریعے زبان زد عام ہوا، جن میں سے ایک کتاب شیڈو چائلڈ ہے، جن میں اس نے کئی ابواب ان لاپتہ لوگوں کے تذکرے کے لیے مختص کی۔ اس علاقے کو بھی برج واٹر ٹرائنگل کی مماثل قرار دیتا ہے۔ جوزف کی کتب کے مطابق مقامی لوگ اس علاقے میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتی ہے۔ یہ پراسرار گمشدگیاں 1940 عیسوی کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ ایسی ہی کہانیاں میں سے ایک مشہور کہانیاں ایک امریکہ طالبہ پالوا جین ویلڈن کی ہے، جو اس کی جگہ سیر کے لیے آئی تھی اور 1946 عیسوی میں یہاں ہائیکنگ کرتے ہوئی لاپتہ ہو گئی۔ اس طرح 1945 عیسوی میں 74 سالہ مڈی ریورز چارلس شکاریہ کی گروپ گائیڈ کے طور پر ان کے ساتھ یہاں آیا اور یہاں سے غائب ہو گیا۔ 1949 عیسوی میں جمیز ٹیڈ فورڈ نامی ایک تجربہ کار ہائیکر یہاں سے لاپتہ ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق جمیز یہاں آنے کے لیے بس میں سوار ہو کر مگر آخر سٹاپ کی آنے سے پہلے اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ پتہ نہ چل سکا۔ چوتھا گمشدہ فرد ایک 8 سالہ بچہ پاول جیپسن تھا۔ یہ بچہ بھی 1950 عیسوی میں لاپتہ ہوا۔ پاول اپنی ماں کے ساتھ ٹرک میں سوار تھا۔ ایک جگہ اس کی ماں ٹرک روک کر کسی کام سے نزدیک باڑی میں گئی اور جب وہ تقریباً 1 گھنٹے بعد واپس آئی تو پاول غائب تھا۔ اس کا سراغ بھی پھر کبھی نہیں ملا۔ پاول کی لاپتہ ہونے کی محض 16 دن بعد 53 سالہ پراد لینگر اپنی کزن ہربوت ایلسس کے ساتھ اس علاقے میں ہائیکنگ کے لیے آئی۔ ہائیکنگ کے دوران اس کا پیر پھسلا اور وہ ایک ندی میں جا گری۔ ندی سے باہر نکل کر اس نے اپنی کزن کو کہا کہ وہ وہی اس کا انتظار کرے اور وہ کیمپ سائٹ جا کر کپڑے تبدیل کر آتی ہے۔ وہ پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ 7 ماہ بعد اس کی لاش تو اس علاقے سے مل گئی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس علاقے سے اس لاش ملی، اس جگہ کو ان 7 ماہ کے دوران درجنوں رضاکار نے پیدل اور ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی متعدد بار چاند مارا تھا۔ آس پاس کے لوگ ان گمشدگیوں کے غیر مرئی مخلوق اور برپانی انسانیوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں۔